گناہ دونوں صورتوں میں خطرناک ہے، چاہے انسان اس گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے یا انسان اس گناہ کو گناہ نہ سمجھتے ہوئے کرے، لیکن وہ گناہ اس وقت سنگین صورت اختیار کر جاتا ہے کہ جب انسان اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحاسدوا، تم یہ حسد نہیں کیا کرو۔ حسد انسان کے گناہوں کو، نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ جو انسان حسد پہ مبتلا ہے وہ ساتھ ساتھ جتنے بھی نیک اعمال کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے حسد کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے تو حسد کر رہا ہے، دیگر عبادات کر رہا ہے تو حسد کر رہا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اعمال میں اپنے رب کے پاس لے کے جاؤں گا اور مجھے اس کے بدلے میں اللہ کی رضا نصیب ہوگی اور جنت ملے گی، جبکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ جتنے بھی نیک عمل کر رہی ہیں، اگر آپ کے اندر حسد جیسی بیماری ہے تو آپ اپنی نیکیوں کو ایسے ضائع کر رہے ہیں جیسے سوکھی لکڑی کو آگ ضائع کر کے، تباہ و برباد کر کے اس کو راکھ بنا کے رکھ دیتی ہے۔ اب حسد ہے کیا چیز؟ حسد میں کچھ اختیاری چیز ہے اور کچھ غیر اختیاری۔ سب سے پہلے ہم حسد کی تعریف کو سمجھتے ہیں کہ حسد کہتے کس کو ہے۔ حسد کا معنی ہے کہ جب انسان کسی کی نعمت کو دیکھے، کسی کی کامیابیوں کو دیکھے، کسی کی عزتوں کو دیکھے اور پھر اس کی وہ تمام نعمتوں کے لیے زوال کی دعا کرے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، مال کی صورت میں، عزت کی صورت میں، علم کی صورت میں، وہ ساری کی ساری چیزیں اس سے ضائع ہو جائیں، بھلا مجھے ملے یا نہ ملے، ایک دفعہ یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، ایک دفعہ یہ نعمت اس کے ہاتھ سے چلی جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو انسان اس مرض میں مبتلا ہو اور وہ یہ سمجھ بھی رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس کے باوجود وہ گناہ کرتے چلا جا رہا ہے، تو اس کی نیکیاں ایسے تباہ و برباد اور ضائع ہو جاتی ہیں جیسے سوکھی لکڑی کو آگ تباہ و برباد اور ضائع کر دیتی ہے۔ اور انسان اپنے گمان میں اور انسان اپنی سوچ میں نیک عمل کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہوں۔ اب سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جو انسان حسد کر رہا ہے اس کا اتنا برا انجام ہے کیوں؟ کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ آپ کی نیکیوں کو ایسا کھا جائے گا جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اصل میں دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جو انسان جس کے ساتھ حسد کر رہا ہے اس کی حق تلفی کر رہا ہے، اور دوسری چیز کہ جو انسان حسد کر رہا وہ رب کی تقسیم اس پہ راضی نہیں،
دوسرے لفظوں میں کہ وہ اللہ کی بھی حق تلفی کر رہا ہے کہ وہ اس کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے کہ اس ذات نے کسی کو عزتیں دی، اس ذات نے کسی کو مال دیا، اس ذات نے کسی کو مقام اور مرتبہ دیا، اب یہ اس بات سے خوش نہیں تو اس انسان کی حق تلفی بھی ہے، اللہ رب العزت کی بھی حق تلفی ہے، اور اس کی تقسیم پہ وہ بندہ ناخوش اور ناراض ہے۔